بلکہ خاص طور پر فواد چودھری جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔ آج کے حوالے سے جو خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ ایک بات، جو آج توشہ خانہ والا کیس تھا اس کی نیکسٹ ڈیٹ 26 تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے۔ تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی بی ایم ڈبلیو جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لی ہے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے۔ جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ، لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس کیس میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے پیسہ آیا، اس میں تو آپ نے ایک چیریٹیبل ایشو کو تو آپ نے ان کو ملزم بنا دیا، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس لاہور میں 5 ارب روپے کا آج سے 13 سال پہلے بنا، اور اس کے بدلے میں زرداری کی سندھ گورنمنٹ نے وہاں ملک ریاض کو کراچی میں زمینیں دیں، جس کو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ آج تک کوئی کیس نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ پھر یہ جو این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہے، حسن نواز نے ملک ریاض کو 9 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 18 ارب روپے میں بیچی، یہ ہے اصل ایشو۔ یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے۔ اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک، نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہمارے ریاستی ادارے بھی خاموش۔ اس کے ساتھ گندم سکینڈل، ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنےسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا، اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو ایس ڈی بنا دیا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا تھا۔ اسی طرح سرگودا اور میاں والی کے کیسز جنہوں نے فیصلے کیے، اس جج کو محمد عباس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور ان ججز کو نوازا جا رہا ہے جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمایوں دلاور کی صورت ہو، شاہ رخ ارجمند کی صورت ہو،
یا کوئی بھی ایسے ججے ہوں یا ایسے پراسیکیوٹرز ہوں جن کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو ان کا مفاد دیا جائے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے 26 کو نومبر کو یہ قتل عام ہوتا ہے اور آج تک ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہے کہ مسنگ پرسن کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں انہیں ڈیٹیکٹ ہو گئے، ان کی تصویریں جاری کرو تاکہ یقین ہو ان کے گھر والوں کو اور ہمیں بھی ہو، اور جو مسنگ پرسن ہیں ان کو پروڈیوس کرو، اور جو شہداء ہیں ان کے خلاف ایکشن لے، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کو شہید کیا سنائپرز کے ذریعے۔ اور پھر اس کے اوپر جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ریلیز کریں اور آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود۔ اس لیے خان صاحب نے آج کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر کمیٹی بن گئی اور انہوں نے سنجیدہ مذاکرات اس موضوع پہ کیے تو یہ کال جو سول ڈس اوبیڈینس کی ہے وہ کال آف ہو جائے گی، ادروائز وہ انہوں نے جو اوورسیز ہیں ان سے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ اور اسی حوالے سے خان صاحب نے جو فردر فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں انہوں نے 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، ان کو بے توقیر کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں پولیس نام کی کوئی چیز نہیں رہی جو انڈیپینڈنٹ امپارشل جرائم کے خلاف کوئی ایکشن لے، بلکہ ان کو سب کو ہاں وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہیں یا دہشت گردی کی جو پراسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی پولیس ہے، ان کو صرف پی ٹی آئی کے خلاف لگا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایڈوائزر نے یہ کہا ہے محمد سعید نے کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے اوپر 42 بلین ڈالر کا لاس ہوا، تو پاکستان کو جس طرح ایک دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو کون یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو لہذا یہ جو اس سے پہلے ایک آس اور امید تھی کہ قاضی جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہاں سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جناب یہ انصاف دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور آگے ایک جو امید تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ باہر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی ٹویٹ کرے گا ان کی بہاف پہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آج کل ایک ہی طریقہ ہے، ڈالے بھیجو، بندوں کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو توڑو، ان کے فیملی والوں کو اٹھاؤ اور تشدد کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ بلکہ خاص طور پر فواد چودھری جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔ شکریہ جی۔ بطور صدر آئی ایل ایف پاکستان میں صرف اتنا بتا دوں کہ خان صاحب نے 26 نومبر کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے اپنی آئی ایل ایف ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے کہ جو کہ بغیر معاوضے کے ان تمام ورکرز کا ٹرائل کر رہے ہیں، ان کی بیلیں کروا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے شعیب صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کی بات کو تروڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا پیغام واضح ہے، ہم اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی اس ایجیٹیشن کو جاری رکھیں گے، اور جب تک ہمارے شہداء کا خون رنگ نہیں لاتا، جب تک ان کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا،
تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس کے اوپر ان کا جو کہنا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے، اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی، اس کو آج دوبارہ انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کہا کہ جس طرح سے نظام انصاف کا قتل کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی سسٹین نہیں رہ سکتی، اور اس ملک میں انصاف کا نظام قائم ہوگا اور ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں بطور سپوکس مین بن کے 1 منٹ کی ملاقات کے بعد، تو وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں.